الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم. نہایت واجب القدر مسلمان دوستو بزرگو، کتاب اللہ کا یہ چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا. اللہ جل جلالہ اس کی صحیح سمجھ اور صحیح حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایام قربانی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یادگار ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت ہے. یعنی ہمارے لیے اس میں دو سنتیں ہیں. ایک سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ شرف بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے تو یہ شرف بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. پچھلے جمعے میں قربانی کی فضیلت اور قربانی کے چند احکام یہ بیان ہوئے تھے. اب اس جمعہ میں انشاءاللہ اس قربانی کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اس بارے میں اور کچھ مسائل انشاءاللہ بیان کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے شہر عراق کے علاقے میں رہتے تھے، تو وہاں پر آپ کے صرف ایک بانجے نے آپ پر ایمان لایا، حضرت لوط علیہ السلام. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب آپ کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے. نمرود نے بالآخر ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اندر پھینک دیا، آگ میں ڈال دیا. بالآخر اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو فرمایا اور آگ سے صحیح سالم باہر آئے. تو پھر انہوں نے اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دی اسلام کی کہ ایک اللہ کو مانو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. پھر بھی لوگوں نے نہ مانا، یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی لوگ باز نہ آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نقل فرما دے. اس نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک اب اس کے بعد میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہی میری رہنمائی کرے گا. کیا مقصد؟ یعنی ان لوگوں سے اب میں تنگ ہو گیا ہوں، اب میں کسی اور جگہ جاتا ہوں جہاں پر میرے رب کا حکم ہے، وہاں چلا جاؤں گا اور تنہائی میں ان لوگوں سے صحیح طریقے سے سہولت کے ساتھ آسانی سے اللہ جل جلالہ کی عبادت کروں گا.
تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما دیں گے، جس طرف بھی میرے رب کا حکم ہوگا وہاں میں چلا جاؤں گا، اب یہاں نہیں رہوں گا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے عراق سے شام کی طرف درمیان میں مصر آتا ہے۔ مصر کے شہر، ایک شہر میں وہاں پر صابق بن صابق بادشاہ تھا۔ فرعون، یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، اس دور کا فرعون صابق بن صابق تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جس کے ساتھ کوئی حسین عورت ہو تو حسین عورت کو اپنے پاس ٹھہراتا اور بدکاری کا ارادہ ان کر لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اما سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ حسین جمیل عورت تھی۔ تو راستے سے گزرتے ہوئے لوگوں نے اطلاع دی فرعون کو، اس وقت کے فرعون کو، کوئی اس علاقے میں ایک مسافر عورت گزر رہی ہے۔ تو اس کے نوکر چاکروں نے ان کو پکڑ کر وہاں دربار میں حاضر کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو اندر فرعون کے پاس لے گئے۔ اب فرعون بدکاری کا ارادہ کرتا تو ایک روایت کے مطابق اسی محل میں زلزلہ آ جاتا، اور دوسری روایت کے مطابق اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا تو ہاتھ شل ہو جاتا، سن ہو جاتا۔ تو پھر یہ وقت کا فرعون اس سے معذرت چاہتا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، ان سے معذرت کرتا تھے، آئندہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ تو حضرت سارہ ہاتھ اٹھاتی، اللہ معاف فرما دو، ہاتھ پھر ٹھیک ہو جاتا یا زلزلہ رک جاتا دوسری روایت کے مطابق۔ اس کے بعد اس نے پھر اس طرح کا ارادہ کیا تو دونوں روایت کو تطبیق دیتے ہوئے یا زلزلہ دوبارہ آیا یا پھر دوبارہ اس کا ہاتھ شل ہوا، شاید ہو سکتے دونوں ہوں۔ تو پھر انہوں نے معذرت کی، اس فرعون نے معذرت کی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر معاف کر دے، اللہ سے دعا کی اللہ ان کو ٹھیک فرما دو، یہ پھر ٹھیک ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر یہ حرکت کی، اس کے بعد اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم آج اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف غلط نیت کا ارادہ نہیں کروں گا، غلط ارادہ نہیں کروں گا، غلط نہیں سوچوں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کے ہاتھ ٹھیک کیا دوبارہ یا زلزلہ رک گیا۔ تو انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ واپس بھیج دیا اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے تحفے میں دے دی۔ ہاں اجرو کے یہ لو، یہ آپ کا اجرت ہے یا تحفہ ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باندھی تھی ان کے پاس، انہوں نے تحفے میں پیش کر دی۔ اس کے بعد ان کا نام ہی رکھ دیا گیا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بھی ساتھ لے کر پھر شام کی طرف آئے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی اولاد نہیں تھا، تو انہوں نے دعا فرمایا رب هب لي من الصالحین، اے میرے اللہ اپنی طرف سے مجھے کوئی صالح بیٹا عطا فرما، کوئی صالح جانشین عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور بشارت دے دی، خوشخبری دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل سے فرمایا فبشرناه بغلام حلیم، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بردبار صابر بیٹے کی، صابر لڑکے کی ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جو حلیم ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ ابھی سے اللہ جل جلالہ نے ان کے ایک نشاندہی کر دی، ایک اطلاع کر دی کہ آپ پر مصائب آئیں گے، تکالیف آئیں گے، امتحان آئیں گے آپ کے بیٹے پر، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ یہ حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے ہے، کیونکہ حضرت سارہ کے پیٹ سے کوئی نہیں تھا۔ پھر فرعون نے ان کو حاجرہ ہدیہ کر دی، تو حاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ اب جب ان کی خدمت کی، واقعہ اس کا لمبا ہے، اللہ کے حکم سے وہ آئے مکہ مکرمہ کا جو شہر، یہ بیابان تھا، جنگل تھا۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل یہاں پر ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا پتہ کرنے کے لیے شام سے مکہ مکرمہ روزانہ آتے جاتے، یا پھر جب آتے تو درمیان ایک مہینے کا سفر ہے، تو آدھے دن میں آ جاتے، یہاں قیلولہ فرما کر خبر گیری کر کے پھر دوبارہ مغرب تک واپس شام شریف پہنچ جاتے تھے۔ خبر گیری کے لیے وہ آدھے دن میں آ جاتے اور آدھے دن میں واپس لوٹ جاتے، خبر گیری کرتے تھے۔ پھر جب فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کے ہو گئے، کوشش کے ہو گئے، ہاتھ پکڑا کر چلنے کے ہو گئے، روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کے ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 13 برس کی تھی۔ جب 13 برس کے ہوئے، نئی چھوٹی جوانی پر آئے، تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا ایک رات۔ یہ 8ویں تاریخ کو، جو اس مہینے کی 8ویں تاریخ ہے، اس رات کو ان کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کو ذبح فرما رہے ہیں۔
تو صبح ہوا اس کو شک پڑ گیا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوگا. اسی وجہ سے کتابی زبان میں، علماء کی زبان میں اسی رات کو یوم الترویہ کہتے ہیں. اسی دن کو یوم الترویہ، ترویہ کہتے ہیں شک کو، کہ ان کو شک پڑ گیا آیا اللہ کی طرف سے یہ ہوگا یا شیطان کی طرف سے ہوگا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اگلے دن پھر عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن. پھر ان کو خواب آیا، یہی خواب آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں. تو انہوں نے سمجھ لیا، جان لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسی وجہ عرفہ معرفت سے ہے، معرفت کا معنی سمجھ لینا یا جان لینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، جان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اگلی رات پھر جو عید والی رات ہے، غرض 3 رات مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. تو عید والے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح کو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا اور کہا کہ بیٹے چلو. کوئی چھری اٹھائی اور ایک رسی اٹھائی کہ چلو بیٹے چلتے ہیں یہ جنگل کی طرف یا پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، کہ تھوڑی سی لکڑیاں لے آتے ہیں. بیٹے کو ساتھ لے گئے. راستے میں مشعر الحرام، یہ وہاں پر ایک علاقہ، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پر اب مسجد بھی ہے، مسجد مشعر الحرام. یہ مکہ مکرمہ کی مشرقی جانب ہے. وہاں پر پہنچے تو شیطان بڑی تیزی سے آیا پیچھے گھر. حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بوڑھا شیخ آپ کے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ کہ لکڑیاں لینے گئے. کہ لکڑیاں لینے نہیں گئے، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو ان کی اما حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کو بہت پیارا ہے، ان کے ساتھ ان کی بہت محبت ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے ذبح کرنا ہے. کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس میں ہمیں کیا تردد ہے؟ پھر یہی بہتر ہے اس کے لیے ذبح ہونا. یہاں سے تیزی سے چل پڑے کہ اگر آج یہ ہم سے کامیابی کی طرف چلے گا یہ دو، تو پھر میرے ساری زندگی خسارے میں گزرے گی. تیزی سے چلتے ہوئے جب مشعر الحرام تک پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے گئے تھے، مشعر الحرام سے آگے مشرقی جانب گئے ہوئے تھے. تو وہاں پر پھر جو ہے شیطان بچے کے سامنے حضرت اسماعیل کے آگے آ گیا اسی بوڑھے کے شکل میں کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ لکڑیاں نہیں ہے، یہ آپ کا بوڑھا باپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا ابو جان ہے، میرے ان کی آپس میں بہت محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا. تو شیطان کو پھر غلطی ہوئی، اس نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، کہ جو اللہ کا حکم ہے ہم پھر اس میں کوئی تردد نہیں کرتے، تو پھر ہمیں قربان ہونا ہی بہتر ہے. اس سے آگے چل پڑے. اب جو ہے یہاں جب مکہ مکرمہ میں جو جگہ شیطانوں کے مارنے کے لیے، اس کو جمرہ عقبہ شیطان کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ. یہ 3 جگہ ہیں. پہلی جگہ میں وہ سامنے ہو گئے کہ بوڑھے یہ چھوٹے بیٹے نوجوان کو کس طرف سے جا رہے ہو؟ اس کی ابھی کام کا وقت ہے اور آپ کی ضرورت کا وقت ہے، آپ اس کو کس طرف لے جا رہے ہو؟ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ تو شیطان ہے. نیچے وہ کنکریاں اٹھائی، 7 کنکریاں اس کو دے ماری، وہ بھاگ گیا. جب 2 قدم آگے چل پڑے جہاں پر دوسرا درمیانی شیطان ابھی وہاں پر ایک نشان ہے، اس جگہ تک پہنچے تو شیطان پھر سامنے ہونے، پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور پھر اس کو مار دی. اور جب 2-4 قدم آگے بڑھے تو پھر شیطان سامنے ہوا، پھر انہوں نے 7 کنکریاں اٹھائی اور شیطان خبیث کو ماری. شیطان پھر بھاگ گیا. اللہ جل جلالہ کو یہ جرت اور یہ بہادری اور یہ کیفیت، یہ قربانی کا اظہار اتنی پسند آئی، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت جو حاجی سے وہاں جائے گا، حج ادا کرے گا اور یہ عمل نہیں کرے گا تو اس کو حج قبول نہیں ہے. حج کا ایسا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اتنا یہ عمل پسند آیا انہی دنوں میں. ہاں اگر کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو پھر نہیں ہے. انہی دنوں میں اسی وقت فجر کے وقت ماتے ہونے، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوا ہوتا ہے، اس وقت شیطان کو کنکریاں، وہی وقت وہی دن وہی زمانہ، اس حساب سے یہ ان کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر جا کر حج قبول ہوتا ہے. اتنی یہ ادا پسند آئی اللہ جل جلالہ کو. تو اس سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم روایات کے مطابق، قرآن مجید میں یہ صریح موجود نہیں ہے، دوسری روایات میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، خدا نخواستہ بے خبری سے میں اس کو گرانے لگ جاؤں تو پریشان نہ ہو جائے، ایسے ہو کہ میرے قربانی میں کوئی تردد ہو جائے، کوئی پریشانی بن جائے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولی میں کوئی مسئلہ پیش آئے، تو اس سے بہتر ہے پہلے اس کو خبر دے دوں، بتا دوں، پھر بعد میں جا کر ہم قربانی کریں. تو پھر بیٹے کے سامنے بیٹھا. اللہ جل جلالہ کا حکم ہے آپ کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، آپ دیکھ لیں کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے آپ کا. تو بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، اس نے بھی نبی بننا تھا، تو اس نے کہی میرا یا ابو جان، جب اللہ کا حکم ہے تو پھر یا ابتی. ابتی ہمارے زبان میں ایک ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ابا، دوسرا ہم اپنی زبان میں پیار کی زبان میں کہتے ہیں ابو جان، یا ابو کا لفظ استعمال کرتے ہیں محبت کی خاطر، اس کو تصغیر کہتے ہیں. عربی میں بھی محبت کی خاطر ابو کے پیچھے تا ڈال دیتے ہیں یا ابتی.
या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा जान आपको अल्लाह का जो हुक्म है बस कर डालो। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र गुजारों में से पाओगे। आज ही की इंतहा देखो, सोचने की बात है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मुझे सब्र करने वाला नहीं पाओगे, उसने कहा सब्र करने वालों में से तुम मुझे पाएगा। तो मकसद ये है कि मैं ये कोई कारनामा नहीं कर रहा, सिर्फ अकेला मैं सब्र कर नहीं कर रहा, और लोगों ने भी ये कारनामे किए हुए आज ही कर रहा था कि मैं अकेला सब्र करने वाला नहीं हूं, और भी दुनिया में सब्र करने वाले हैं, मैं भी उनमें शामिल हो जाऊंगा। अब इस मौके पर जब ये बात तय होगी तो रिवायात में ये मसला लिखा है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बाबा जान से कहा कि अब्बा जान एक तो मेरे हाथ पांव मजबूती से बांधना, ताकि मेरे हाथ अगर मैं हरकत करूंगा तो आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। दूसरी बात यह कि अपने कपड़ों को इकट्ठे कर देना, जमा कर देना, मुझसे बचाते रहना ताकि मेरे खून के छींटे इन पर न पड़ जाएं। एक तो आपको इससे तकलीफ होगी, दूसरी बात कुर्बानी की मकबूलियत में तकलीफ होगी, और तीसरी बात अगर मेरी अम्मा जान इसको देखेगी तो उसको तकलीफ होगी। तो बेहतर है अपने कपड़े मेरे खून से बचाए रहें। और मेरा कुर्ता जो है ये अगर आप साथ ले जाना चाहें तो मेरी वालदा को दे देना, और मेरी वालदा को मेरा सलाम कह देना, ताकि वो मेरे कपड़ों पर और मेरे सलाम पर अपने दिल की तसल्ली करते रहे। ये क्या कैफियत होगी, ऊपर आसमान नीचे जमीन, दरमियान में और साथ कोई नहीं है, सिर्फ पहाड़ है। बाप और अकलौते बेटे के ये मुकालमा हो रहा है, बातें कर रहे हैं, सोचने की बात है। तो इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए और उनको लिटाया, वतल्लहु लिलजबीन, उनको रुखसार के बल ऐसे लिटाया और किबला की तरफ मुंह करके तकबीर कही, चुरी को जोर दिया, लेकिन चुरी नहीं चल रही। फिर उन्होंने फिर आकर दोबारा चुरी तेज की, फिर जोर दिया, फिर आकर फिर 3 मरतबा नबूवत के जोर से चुरी चला रहा था, लेकिन चुरी इस वक्त नहीं चल रही थी। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान अपने आंखें बांध ले, मेरी आंखें भी बांध ले, ताकि शायद फितरी शफकत ये आप पर गालिब होकर छुरी न चलने दे। तो इसी मौके पर आसमानों से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बड़ी तेजी से एक मेंढा दुम्बा जिसको कहते ये ले आए, और लाते हुए तकबीरें कह रहा था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दुम्बा भी तकबीरें कह रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, दोनों ये तकबीरें कह रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कुछ समझ गए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाकर सेट पकड़ दिया, वो दुम्बा आगे कर दिया, तो उस पर छुरी फौरन चली, दुम्बा ज़बह हो गया और कुर्बानी हो गई। जब दुम्बा ज़बह हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बत की खातिर और अल्लाह के शुक्र के तौर पर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये अल्फाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन चारों की ये अदा अल्लाह जल्ल जलालुहु को इतनी पसंद आई कि ता क़यामत जब ये दिन आएंगे तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये वाजिब है कि वो एक मरतबा मर्द जोर से और औरत जो है एक मरतबा आहिस्ता आवाज से ये तकबीरें हर फर्ज नमाज के बाद कहेंगे। यानी 9वीं ज़िलहज्जा की फजर से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा की असर की नमाज के बाद तक, यानी असर की नमाज के बाद पढ़कर उसके बाद ये खत्म, इन्हीं दिनों में ये तकबीरें कहते रहना। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई, इस वजह से ता क़यामत मुसलमानों पर ये तकबीरात फर्ज हैं। इन्हीं तकबीरात को कहते हैं तकबीर तशरीक। आगे है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तस्लीम हो गए, वतल्लहु लिलजबीन, और उनको जबीन के बल लिटाया, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से आवाज दी वनादैनाहु या इब्राहीम, अल्लाह ताला शाह ने हमने आवाज दिया इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, तहकीक बेशक आपने अपनी ख्वाब सच करके दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं हम नेकी करने वालों को इस तरह के बदले देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी वाज़ेह आजमाइश है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं हमने फिदिया दे दिया, हमने बदला दे दिया उसके बदले में, हजरत इस्माइल के बदले में एक बहुत बड़ा अज़ीम बदला दिया। अब ये अज़ीम बदले से क्या मकसद, इसमें रिवायत मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत के मुताबिक अजीम से मुराद यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ मेंढा था, तो अजीम ही है, अल्लाह ताला के भेजा हुआ है। और एक रिवायत के मुताबिक ये वो मेंढा है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 2 बेटों की कुर्बानी हुई, हाबिल और काबिल की। हाबिल की कुर्बानी हुई थी तो कबूल हो गई, फिर ये जन्नत में रही, जन्नत में इसने 40 खरीफ गुजारे, यानी मौसम बहार के 40 साल, हर साल के एक मौसम बहार, इस तरह करते हुए 40 मौसम बहार एक जन्नत के फलों और फूलों खुशगवार मौसम में फला है। तो जो 40 मौसम बहार गुजार ले
تو وہ کتنا موٹا تازہ اور فربا ہوگا، خوبصورت جانور ہوگا. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے شرط وفدیناہ بذبح عظیم، تو ہم نے اس کے بدلے میں ایک فربا اور موٹا عظیم قربانی اس کے بدلے میں دے دی. اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.